آدھی بریکنگ نیوز دے دوں؟ دے دیں آدھی بریکنگ نیوز کے بعد آدھی بریکنگ نیوز ہے. ایک ملک کے سابق وزیر اعظم نے جو ہے وہ توشہ خان، یہ نیا کیس، اب میں ملک بھی نہیں بتا رہا آپ کو، 6 ارب مالیت کے گلف سٹیٹ سے جیولری لی، اس کو مبینہ طور پر لوکل جیولر کے ذریعے اس کی قیمت لگوائی صرف 3 کروڑ اور اس کا آدھا 1.5 کروڑ جمع کرایا اپنے ملک کے توشہ خانہ میں. اب یہ آدھی بریکنگ نیوز اس لیے ہے کہ ابھی میں اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ میں بتانا نہیں چاہ رہا. میں جب فل بریکنگ نیوز ہوگی تو وہ ملک بھی بتا دوں گا، اس ملک کے پرائم منسٹر کا نام بھی بتا دوں گا، وہ جیولز کہاں سے آئے. کمپنی جو ہے ان کی میں آپ کو بتایا تھا، وہ گراف اور بلغاری کے جو ہے وہ ون آف اٹس کائنڈ جیمز ہیں. اور یہ وہ کیس ہے جو ابھی تک دنیا میں سامنے آیا نہیں ہے، اور یہ کیس جب آئے گا تو آپ دیکھیے گا اس کے بعد بڑا مزہ آئے گا، کیونکہ 6 ارب مالیت کے ویریفائڈ جو جیولری ہے ون آف اٹس اون کوائن رائل، وہ صرف 1.5 کروڑ میں لی گئی ہے. اب آپ کنٹینیو کریں، یہ ریکارڈ میں رکھ لیجئے گا. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آدھی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. دیکھیں، لیکن دوسری جو آپ کا سوال ہے وہ اہم ہے. ملک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ ایک سخت وقت سے گزر رہا ہے، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اندر استحکام آئے. یعنی یہ جتنی باتیں آپ نے کی ہیں، ملک میں جتنی معاشی کنسٹرینٹس ہیں، اس کے باوجود اکتوبر، نومبر، دسمبر تینوں مہینوں کے اندر ہم نے پچھلے سال سے زیادہ گیس فراہم کی ہے. آپ اپنے ٹی وی پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو امپیریکلی دکھا سکتا ہوں کہ ہم نے پچھلے تینوں مہینوں کے اندر پچھلے سال سے زیادہ گیس فراہم کی ہے. اس کے باوجود کہ اس وقت 10% ڈپلیشن ہو چکی ہے، ہر سال 10% گیس کم ہو جاتی ہے، اس کے باوجود ہم گیس فراہم کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال اکتوبر میں کوہرام مچ چکا تھا، اکتوبر کے مڈل میں، سیکنڈ ویک کے اندر. آپ اخباروں میں بے شک ہیڈ لائنز دیکھ لیں. ابھی یہ دسمبر کا مڈل آ چکا ہے، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اوقات جن کا ہم نے اعلان کیا ہے ان میں لوگوں کے گھر میں گیس آئے. اور جہاں پہ ہمیں کنسٹرینٹس ہیں انفراسٹرکچر کے، وہاں پہ ہم ایل پی جی 20,000 ٹن اضافی ایل پی جی لا رہے ہیں. آپ کی تو پلاننگ اکتوبر کی لگ رہی ہے. بھٹی صاحب یہ جو گفتگو فرما رہے ہیں، مطلب مصدق ملک صاحب اور شہباز شریف صاحب اور ان کی پوری کیبنٹ جس طرح کا پروٹیسٹ واویلا اور کنسرن تحریک انصاف شو کر رہی ہے، اس کا تو 1% بھی لگ نہیں رہا کہ یہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی احساس نہیں ورنہ میں پارٹی بن جاؤں گا، اس کو یہ ویٹیج دے رہے ہیں. آپ کے نزدیک اتنے کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے کہ اگر تحریک انصاف صحیح کہہ رہی ہے، میں کہتا ہوں ایون اگر تحریک انصاف 50% بھی صحیح کہہ رہی ہے تو ملک کی اکانومی بدحالی کا شکار ہے. اور عمران خان نے بڑی امپورٹنٹ بات آج کی ہے کہ اکنامک سیکورٹی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ کی اکانومی بیٹھ جائے گی تو آپ کی سیکورٹی بھی اس سے بہت کچھ زد لگے گی. تو آپ بھٹی صاحب، آپ کے خیال میں ان کے اس کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے؟ یا یہ ڈرے ہوئے الیکشن سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ خط نا آئی ایم ایف کو خط نہیں لکھ رہے. پچھلی دفعہ تو آئی ایم ایف کو خط لکھنے شروع ہو گئے کہ اللہ کے واسطے پاکستان کو کہیں پیسے نہ دے دینا، یہ نہ ہو یہ بچ جائے خدا نہ خواستہ. آپ ان کی اس بات کو مائنس کر دیجیے گا، حذف کر دیجیے گا، میں میرا بات کنٹینیو کروں گا. میں اب آپ بتائیے سر کہ کیا وجہ ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے جلدی الیکشن کو حل سمجھتے ہیں اس ملک کی اکانومی کا کو ریکور کرنے کا؟ اور آپ کے خیال میں بھی یہ حل ہے؟ کیونکہ اربوں خربوں روپے الیکشن پہ بھی لگنا ہے، سیلابی کیفیت بھی ہے، مردم شماری بھی نہیں ہوئی، الیکشن کمیشن بھی عمران خان صاحب کی مرضی کا نہیں ہے، اور پتہ نہیں فوج سے وہ کیا چاہیں گے، اب کی دفعہ اندر ہی کھڑی ہو یا باہر کھڑی ہو، اور فوج کیا کرتی ہے. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. ایک جملہ صرف دریا کوزیں بند کیا میں نے، آپ نے جیلس کی ویسی بات نہیں کی، لیکن چلیں برار بولے کیا کہیں. آپ نے جو یہ 6 ارب والی دی ہے وہ واقعی کوزے میں بند کی ہے. کون سی والی؟ ہاں، وہ جو آدھی بریکنگ نیوز. اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو مصدق بھائی نے سارے ان کے کرپشن کے مبینہ سکینڈلز گنوائے ہیں، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کوئی کرپشن ان کے نزدیک بی آر ٹی تھا، معلم جبہ تھا، نیب زدہ اپنی کابینہ میں تھے، پنڈورا لیکس والے اپنی کابینہ میں تھے، اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی کرپشن کوئی نہیں، اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ادھر بھی کرپشن کوئی نہیں، اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو کل تک زرداری صاحب ان کے سب سے بڑے کرپٹ تھے، اور یہ ان کی نظر میں یہ پیٹ سے انہوں نے پیسے نکالے تھے کرپشن کے. اچھا، اور ان کی نظر میں وہ کرپٹ تھے، اب وہ بھی کٹے. کرپشن اس ملک کا کوئی مسئلہ نہیں. اور شہباز شریف صاحب نے مجھے انٹرویو میں کہا تھا کہ زرداری صاحب، میں نے کہا کہ اگر عمران خان کی وجہ سے الائنس کرنا پڑ گیا کبھی، پوچھا تو میں 2014 میں تھا، تو کیا آپ کریں گے؟ انہوں نے کہا زرداری صاحب سے تو وہ زر بابا 40 چور ہے، ان سے الائنس کرنا ایسے ایسے موت کے کنویں میں چھلانگ لگا تھا. اس کے انہوں نے کہا کہ پروردگار بزرگ پروردگار کی قسم کہ تیرے اگر پیسے نہ واپس لائے، اس قوم کی قدموں میں نہ نچھاور کیے. اور زرداری میں دیتا ہوں زرداری صاحب
کہ اگر اس مرتبہ بھی ہم نے اسے معاف کیا اللہ ہمیں نہیں چھوڑے گا. اور بلاول کہ چھوٹے میاں صاحب آشیانہ کے کرپٹ, ماڈل ٹاؤن کے قاتل اور میٹرو کے کرپٹ, سارا کچھ لے گا. اب آ جائیں اس بات پہ, کرپشن کوئی مسئلہ نہیں کسی بھی جھڑے میں. اچھا نمبر 2 اس پہ آ جائیے گا کہ یہ مثال کے طور پہ کیا کرنا چاہتے ہیں, کوئی روڈ میپ, کوئی ویژن, کس کی بات کر رہے ہیں ان کے بعد. میرا سوال یہ نہیں تھا, میرا سوال یہ تھا کہ یہ نہ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ نے پوچھا ہے روڈ میپ کا, یہ الیکشن روڈ میپ کا پوچھے تو میں آپ کو روڈ میپ الیکشن میں عمران سے مذاکرات کے لیے اتنے بڑے بڑے ایزی لگ رہے ہیں, کہہ رہے ہم نے تو کر رہے ہیں تو الیکشن کرائیں گے. مطلب یہ اس کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے؟ روڈ میپ روڈ میپ کوئی روڈ میپ نہیں ہے, روڈ ہی کوئی نہیں ہے, روڈ ہی کوئی نہیں کوئی نہیں ہے. گڈی چلائی اندھا دھند چلائی جا رہے ہیں, وہ جو ڈسکا والی دھند تھی نا اور یہ جو موٹر وے والی دھند ہے اس میں, اور آپس میں ہی ماری جا رہے ہیں. میرے سوال کا جواب پوچھ لو, آگے جا اس کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بھائی جان 27 کلومیٹر کی حکومت میں کانفیڈنس کی وجہ دیکھیں. دیکھیں ای وی ایم ختم, نیب ختم, نومبر تقرری ہو گئی, اور یہ والی ذرا بات ہے نا, باہر یہ سب پہ بھاری لگ رہی ہے. باہر سے اندر, مریم صاحبہ باہر, سلمان شاہ پھولوں کے ہار, اور سارا کچھ. ایک تو یہ کانفیڈنس کی وجہ. دوسری کانفیڈنس کی وجہ ہے عمران خان کی ڈس اپوائنٹمنٹ کی وجہ کیا لگ رہی ہے, بتا دیں, کیونکہ اگر ان کا کانفیڈنس ہے تو وہ ان کی کانفیڈنس اور ان کے جو جلدی کا کیسز, ان کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. سیتا وائٹ سے لے کر یہ ممنوعہ فنڈنگ اور توشہ خانہ اور مرشد پاک, یہ سارے چاروں طرف سے گھیر کے اب نواز شریف صاحب کو اہل کرائیں گے, ان کو نااہل کروائیں گے. کیا مطلب ہے وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں. کیا بات اچھا تو اب گھیر کے خان کسی گھیرے میں آتا ہے, خان تو خود جو ٹریپ ڈالتا ہے نا, بڑی بڑی پولیٹیکل پھر مقدمہ وہی ہے. یہ معیشت کے بڑے ارسطو تھے, معیشت کے ارسطو تھے, ایمان سے منہ بند کرا دیتے تھے. اور ایک مرتبہ آنسو بھی دیکھے, دال کتنے کی ہو گئی, بجلی کتنے کی ہو گئی. بھائی جان مجھے سے ٹف سوال کرتے ہوئے خود لحاظ آتا ہے, یار میں کیا پوچھوں ان سے, ان کی تو پلے ہے ہی کچھ نہیں. 7.5 مہینے میں انہوں نے روڈ میپ کا 7.5 مہینوں آپ میں کے پاس روڈ کا آر نہیں ہے, میپ تو بڑی دور کی بات ہے. اچھا 7.5 مہینوں میں انہوں نے عمران خان کو مسیحا بنا دیا, اس کے گناہ بخشوا دیے. یہ نائل کروا دیں گے, اندر کروا دیں گے, اس کا کوئی نہیں. وہ چاہے افتخار کرانی بھی پارٹی کے چیئرمین بن جائے, اور بن جائیں, کچھ بھی ہو جاتا ہے سر. افتخار بھائی سننے میں آیا ہے کہ کینڈیڈیٹس کی لسٹ تیار ہو گئی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ جھوٹ نہ بلوائے, خدا ایسا دن کبھی لے کے نہ کہ عمران صاحب جو ہے وہ نااہل ہو جائیں پارٹی چیئرپرسن شپ سے, یہ قیامت کی گھڑی مہر بھٹی دیکھ رہے ہو اور بھٹی صاحب کی تصویر تیز سے چل رہی ہو, یہ کیا ہو گیا. اس وقت سنا ہے وہ لائن لگ گئی ہے کہ کون سے لوگ ہیں اگلے امیدوار. میں چاہوں گا میرا بھائی افتخار ضرور, کیونکہ یہ 2-3 ہی لوگ ہیں تحریک انصاف میں, ان سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں, ان سے تو میں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں, اور یہ خراب کرنے میں تلے میں افتخار صاحب, لیکن میں خراب کرنے نہیں دوں گا.